مولانا اکبر چترالی صاحب. اسپیکر صاحب مجھے بہن آپ صرف حکومت اور نہیں آئی ڈونٹ مائنڈ صاحب کو دیں دو. شکریہ جناب اسپیکر. وہاں پہ آپ آپس میں ہمیں لڑا رہے ہیں. آپ وہاں بیٹھ کے نا جی لڑیں گے. آپ نے لڑ لیکن ہم لڑیں گے نہیں انشاءاللہ. ہم آپس میں انشاءاللہ متحد بھی ہوں گے, متفق بھی ہوں گے. جناب اسپیکر, یہاں اپوزیشن کی بات ہوئی, حکومت کی بات ہوئی, عمران خان صاحب کا ذکر آیا. کارکردگی کی طرف سے کسی کا دھیان نہیں. آپ کے پاس وقت نہیں ہے, غلطی کی گنجائش نہیں ہے. آپ کو کارکردگی کی طرف دھیان دینا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا موقع اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے اس موقع کے اندر رہتے ہوئے آپ کارکردگی کر کے دکھائیں. جناب اسپیکر, میں کم از کم جماعت اسلامی کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں مخالفت برائے مخالفت نہیں کرتا. میں تنقید برائے تنقید نہیں کروں گا. میں جب بھی مخالفت کروں گا وہ احتساب کے طور پر آپ کا احتساب کروں گا, وزیر اعظم کا احتساب کروں گا, وزیر دفاع کا احتساب کروں گا. برے ناموں سے کسی کو پکاروں گا بھی نہیں. اور میں اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ آپ نے جو اپوزیشن یہاں لیڈر بنایا ہے, ٹھیک ہے ہمارے بھائی ہیں, لیکن کیا صرف عمران خان کو برا بھلا کہنے کے لیے اپوزیشن بنائی گئی ہے؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے. کارکردگی پہ فوکس ہونا چاہیے. میں اس کو مذمت کرتا ہوں اس کی. جو بندہ یہاں نہیں ہے اور آپ اپنی ہی پارٹی کے ساتھ اس انداز میں بات کرتے ہیں, میرے خیال یہ مناسب نہیں ہے. لوگ عمران خان کی کارکردگی کو بھی دیکھتے ہیں, وہ ناکام ہوئے, بری طرح ناکام ہوئے, لیکن آپ لوگ بھی کامیاب نہیں, آپ بھی ناکام ہیں. آپ کی پالیسیاں بھی نہیں ہیں, معاشی پالیسی آپ کے پاس نہیں ہے. لوگوں کو ریلیف پہنچانے کے لیے پالیسی ابھی تک یہاں نہیں آئی. بجلی کی لوڈ شیڈنگ اسی انداز میں جاری ہے, 18 گھنٹے, 16 گھنٹے, 12 گھنٹے. جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے 18-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جناب اسپیکر, فالٹ کے نام سے. اور یہاں ہمارے وزیر کہہ رہے ہیں کہ 21,000 طلب ہے اور 21,000 میگا واٹ بجلی پیداوار ہے. لیکن خدا کی قسم, میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں, پشاور میں جو صورتحال ہے, آدھا گھنٹہ بجلی آئی, 1 گھنٹہ چلی گئی, کوئی لوڈ شیڈنگ کا ٹائم مقرر نہیں ہے. یہ آپ کی کارکردگی پر یہ بات آتی ہے. نمبر 2, جناب اسپیکر, یہاں بات ہونا چاہیے تھا چولستان کی. اپوزیشن لیڈر کو یہ بات اٹھانا چاہیے تھی, اس پر بحث ہونا چاہیے تھا. وہاں پانی نہیں ہے, وہاں خوراک نہیں ہے, وہاں خشکی کی وجہ سے, بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. وہاں حکومت کا نام و نشان نہیں ہے. الخدمت فاؤنڈیشن وہاں پہنچی ہے. آج امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب بھی چولستان پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ اپنے کارکنوں کے ساتھ. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایک چولستان کے لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے تو آپ یہ ٹینیور کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ چولستان کے لوگوں پر رحم کیجئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. زمین والوں پر تم رحم کرو, آسمان والے تم پر رحم کرے گا. آج وہ ان لوگوں کا کوئی سہارا نہیں ہے. جناب اسپیکر, میں آپ کو, آپ کی حکومت 1 مہینے سے قائم ہے یا 1.25 مہینے سے قائم ہے. اگر آپ لوگ اللہ کو راضی کرنے, اللہ کے رسول کو راضی کرنے, اللہ اور اللہ کے ساتھ جو اس وقت ہم میدان جنگ میں ہیں اور تھے پاکستان بننے کے بعد,
اس میدان جنگ سے نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وفاقی شرعی عدالت نے مولانا آپ سود کا کے پوائنٹ آ خلاف گیا. بات کرتا ہوں جی، یہ سود کی بات آئی تو آپ بھی صبر نہ کر سکے. جناب اسپیکر، وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خلاف، انٹرسٹ کے خلاف جو فیصلہ دیا ہوا ہے اس کو مینوان آپ نافذ کریں. انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی حکومت مستحکم ہوگی. آپ کا پوائنٹ آ گیا. تھینک یو. تھینک یو. مولانا ایک بات جناب اسپیکر، صاحب آپ بات یہاں میرے پاس پوائنٹ آف آرڈر تو اتنے نہیں دیے جا سکتے. یہاں جناب اسپیکر، آج آپ انتخابی ریفارم پہ کام کر رہے ہیں. آپ آج اجلاس بھی بلایا ہے اور میں نے اس فلور پہ کہا تھا کہ تمام پارٹیوں کو اس میں شامل کریں جو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. جماعت اسلامی پاکستان کراچی سے لے کر چترال تک اس کی نمائندگی ہے. ٹھیک ہے، قومی اسمبلی میں ایک فرد ہے، پہلے بھی یہاں ایک فرد ہوا کرتا تھا لیکن پچھلی حکومت ان کی تھی، لیکن ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا. میں کہتا ہوں کہ آپ کیسے ریفارم کریں گے؟ آپ کو متناسب نمائندگی کی طرف جانا پڑے گا، تب جا کے آپ کرپشن کو ختم کر سکتے ہیں، تب جا کے یہ لوٹوکریسی ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں، تب جا کے آپ گڈ گورننس کا بنیاد رکھ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ متناسب نمائندگی میں سربراہ ہے پارٹی اور پارٹی منشور کو ووٹ دیا جاتا ہے، فرد کو ووٹ نہیں دیا جاتا. آخر میں جناب اسپیکر، یہ ایک درخواست ہے اور یہ میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ عراق کے ملازمین ہیں، ان کو نکالا گیا ہے. یہ 46 بندے ہیں اور یہ در ٹھوکریں کھا رہے ہیں. آپ انصاف کیجئے، آپ رولنگ دیجئے. یہ ان کے ملازمین تھے، ان کو وہاں لگا دیجئے جہاں یہ چاہ رہے ہیں، اور یہ فائل بھی آپ کو بھیج رہا ہوں. شکریہ جناب. تھینک یو. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحب.